وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دو باتیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ یہاں پر دو باتیں سمجھے۔ پہلی بات، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت، سجدہ، پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی نہیں جھکے گی۔ اللہ کی صفات میں شرک کرنے کا مطلب یہ ہے اولاد دینا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنا یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر گناہ میں سے جس کو چاہے بخش سکتے ہیں، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت شرک والے کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے انجانے سے، دھوکے سے، جان بوجھ کے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہو یا اللہ کی صفات میں شرک کیا ہو، اب وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اگر اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ نے دونوں باتوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کی جائے گی اس لیے کہ اللہ نے انسان کو وجود دیا ہے، دوسری بات پیدا ہونے کے سبب والدین ہیں تو اس لیے اللہ نے والدین کے مقام کو اپنے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر ایک طرف میری عبادت کی جائے گی تو دوسری طرف والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلی یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا الا وقول الزور وشہادۃ الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکتا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو تین سب سے ہی بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی تفصیل آ گئی ہے کہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے وہ مشرک کہلاتا ہے۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث شریف کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو منع کیا ہے وہیں پر اپنے والدین کی نافرمانی یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹی بات کہنا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہراتے رہے، ہم نے دل میں سوچا کہ کاش اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، ہر حال میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ ہر حال میں والدین کا شکریہ ادا کیا جائے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، والدین کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت جس گناہوں میں سے چاہے بخش سکتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے کو یا والدین کا دل دکھانے والے کو یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی سزا عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھے، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیوں کیا؟
یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب یا جو سزا اس پر آئے گی وہ اللہ کی عبادت کرنے سے اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ الگ حق ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا الگ حق ہے۔ تو اس لیے میرا عزیزو دل و جان سے اپنے والدین کو خوش رکھے، اپنے والدین کو خوش رکھے، دل و جان سے والدین کی خدمت کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ رب العزت کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے۔ تو میرا عزیز اس لیے دل و جان سے والدین کی خدمت کرے، والدین کو خوش کرے، اللہ کی عبادت بھی کرے، والدین کو بھی خوش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب